مسلمان بھی جہاد کے ساتھ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت صدا یہ لگ رہی تھی جو بھی مسلمان شہید ہوتا تھا، حضرت خباب کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جس کو اسلام میں سب سے پہلے شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھ دی گئی، ایک اونٹ کا مشرق کی طرف منہ اور ایک کا مغرب کی طرف منہ کر کے ان اونٹوں کو ہاتھ دیا جاتا، اور جب اونٹ طاقت کے ساتھ چلتے تھے تو اس صحابیہ کے جسم کو چیر دیا گیا تو کسی نے صدا لگائی کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس کو یہ شہید کر دیا گیا ہے یہ کامیاب ہو چکی ہے۔ اس وقت ایک کافر تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں رسول اللہ کا غلام بنا، نام مجھے یاد نہیں ہے اس صحابی کا، اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے؟ حضور کے بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مر گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب کیسے ہوا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی کہ رب نے اس کو کیسے کامیابی عطا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ کے حبیب کے ہاتھ کی برکت یہ تھی، فرمایا پوچھا بتا کیا صورتحال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں رب کے جلووں کا نظارہ کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ جب شہادت ہوتی ہے تو اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی بے یقین ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ مر جاؤں گا تو کیا بنے گا، اور یہی بندہ بچتے بچتے مر جاتا ہے لیکن شہادت کا جو رتبہ ہے وہ نہیں پا سکتا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مومن کا مطلب ہی شہادت ہے، اس کے مقصود اور مطلوب وہ شہادت ہی ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ وہ کتنی خوبصورت موت ہوگی کہ جب رب کے نام پہ جان جا رہی ہوگی، اور جس رب کے نام پہ بندے کے جسم سے جان نکل رہی ہوگی اسی رب کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کچھ ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اے تہذیب حاضر کے گرفتار سن، غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا ہے کہ غلامی یہ بڑی بری چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بری چیز جو ہے یہ بے یقینی ہے کہ رب کی ذات پہ یقینی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ تم اپنے آپ کو تیار کر کے میدان میں لے کے آؤ، میدان جہاد میں تمہارے رب کا وعدہ ہے، جب تم جہاد میدان لگاؤ گے تمہارے رب کا وعدہ ہے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر تم اپنی آنکھوں سے رب کی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے، رب کے فرشتے بھی اتریں گے، اللہ کی رحمت بھی تمہارے اوپر اترے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میدان لگاؤ۔ اور ہم مسلمان میدان سے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جتنا کچھ ہمارے پاس اختیار ہے کم از کم ہم اتنا تو کریں، آواز تو نکالیں۔ تمہاری آواز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھے۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ پہلے صرف فلسطین والوں کا یہ حال تھا، ہم کہتے تھے جی ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کیوں کریں، ہم ان کی چیزوں کو کیوں چھوڑ دیں، ہم ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں، اور پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کی بنائی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں گے کھانے پینے کی تو ہمارے پاس تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں سوال کرنے کے بجائے ان لوگوں کو سوال کرو جن لوگوں کو تم نے اقتدار دیا ہے 76 یا 77 سال میں، ان لوگوں نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز بنا کے دی؟ تمہارا سوال تو بنتا ہے، تم ان سے سوال کرو کہ 76 یا 77 سال میں تم اتنا بھی نہ کر سکے کہ ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دے دو۔